بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہزارہا روپے خواتین اپنے گھر کے جادوؤں پر، ٹونوں پر، ٹوٹکوں پر، نجومیوں پر برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مثلا اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں تو چلے جانا نجومیوں کے پاس، ہاتھ دکھانا، بے ہاتھ دیکھو میرا بیٹا ہے یا نہیں، اس کو پیسے دے آنا، اس کے باپ کو بھی خبر نہیں ہے، وہ ذائچے نکال کے آپ سے پیسے بٹور لے گا اور آپ کو روانہ کر دے گا۔ اب میری بات سمجھ، کوئی خاتون جاتی ہے میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا، تو کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے، وہاں سے ٹونا ٹوٹکا حساب کتاب کرواتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ جیسا اشارہ کروں بس میرے اشارے پر ہی چلے میرا خامن، ہزارہا روپے برباد کر بیٹھتے۔ بیوی اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کروانے کے لیے جا رہی ہے نجومیوں کے پاس اور عاملوں کے پاس، والدہ اپنے بیٹے کو اپنے بہو کے چنگل سے نکال کر اپنے قبضے میں لینے کے لیے جا رہی ہے۔ بہو جا رہی ہے کہ بیٹا میرا شوہر ماں کی زیادہ مانتا ہے، میری نہیں مانتا، ایک ہی گھر کے پیسے برباد ہو رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفر کی مانند ہے، حرام ہے، وہم پرستی۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے احکام کی اطاعت پر زور دینا چاہیے، اللہ کی رضا کی حصول پر زور دینا چاہیے۔ اللہ نے جو راستہ آپ کو اپنی اطاعت کا، اپنی عبادت کا، اپنے حکم کی فرما برداری کا، اپنے شوہر کی فرما برداری کا، نیکی کی راہ پر چلنے کا، قرآن کی راہ پر چلنے کا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کا، خدمت دین کا، حرام سے بچنے کا، حلال اپنانے کا، جو نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو دے دیا ہے اس راہ پر چلے۔ آپ کو نہ کسی ٹونے کی ضرورت ہے، نہ ٹوٹکے کی، نہ جادو کی، نہ عاملوں کی۔ سب سے بڑا عامل انسان خود ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے۔ کیا؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے۔ مگر ہم خود عمل نہیں کرتی اور خود عمل نہیں کرتے، عامل کے پاس بھاگتے ہیں۔ کہاں؟ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا، کیا؟ تو وہ جس کے پاس آپ جا رہی ہیں وہ عمل نیک نہیں کر رہا، جو جادو کا عمل کرتا ہے وہ عمل بد ہے، اور آپ کو اللہ نے عمل صالح عطا فرمایا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، ہمہ وقت باوضو رہیں، اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مگن رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے دیے اور چراغ اپنے سینوں میں جلائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کو اپنائیں، خدمت دین کریں۔ اس مبارک مشن کے ساتھ آپ منسلک ہیں، جس مشن کا مقصد شرق سے غرب تک پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے دین کو زندہ کرنے، دین کو اٹھانے، دین کو مستحکم کرنے کے کام میں لگی رہیں۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں، گھر کو حرام سے پاک رکھیں، فسق و فجور سے پاک رکھیں، خرافات سے پاک رکھیں، نگاہ کو پاک رکھیں، نیتوں کو پاک رکھیں، اپنے عمل کو پاک رکھیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے روحوں کو پاک رکھیں، ارادوں کو پاک رکھیں، اللہ کے نیک بندوں جیسی زندگی گزاریں۔ آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عامل نہیں ہو سکتا۔ جادوگروں کے جادو بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے، عاملوں کے عمل آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے، ٹونے ٹوٹ کے آپ کے پاؤں کے نیچے روند دیے جائیں گے۔ اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر کے، اس کی رضا پر عمل درآمد کر کے، اسے منا کر، گڑ گڑا کر، رو کر، جب اللہ کے حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گی، دعا مانگیں گی اور اللہ سے حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگیں گی، تو اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا جو کروڑوں روپے برباد کر کے آپ کو عاملوں کے ہاں سے نہیں مل سکتا۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ ہے وہ اصل راہ۔ یہ کیا ہے؟ آپ عاملوں کے پاس جانے کا لوگ سوچتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جنات ہیں۔ یہ وہم پرستی میں قوم مبتلا ہو رہی ہے جہالت کے باعث، اور جنات سے پوچھتے ہیں، اور اے ناداں انسان، تو یہ حقیقت بھول گیا کہ اے انسان، اللہ نے تو تجھے جن سے بلند بنایا ہے، جن تیرے تابع ہے، عمومی ملائکہ سے اللہ کا نیک بندہ بھی بلند ہے،
جنات سے بلند ہے. جنات چرند پرند تو اللہ نے انسان کی غلامی کے لیے بنائے. اگر بندہ بن جائے تو جنات اس اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے آیا کریں. اگر اللہ